مولاي صل وسلم دائما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وقد قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہماری ماں بہنوں، آج کے ہمارے یہاں پر جمع ہونے کا مقصد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے تحت آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت حاضرین میں طلباء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، اور اسی طریقے سے مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے حضرات بھی ہیں۔ مختصر سے وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے پیغامات کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس امید کے ساتھ کہ ہم بغور سنیں اور اس پر عمل کے جذبے سے سنیں۔ اللہ ہمارا یہاں پر جمع ہونے کو اور ہمارے سننے سنانے کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور جو بات کہی جائے، جو بات سنی جائے، صحیح معنوں میں وہ ہمارے دل میں اتر جائے اور ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ اس کی توفیق میسر فرمائے۔ محترم حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے احسانات اس امت پر بے شمار ہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مختلف نعمتوں سے نوازا، طرح طرح کی گوناگون نعمتوں سے ایک انسان کو نوازا، لیکن ان نعمتوں میں دو ایسی عظیم نعمت ہیں جن کا کوئی نعمت بدل نہیں۔ وہ عظیم نعمتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی نعمت اسلام کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اسلام کی نعمت سے نوازا۔ اسلام کی نعمت ایسی نعمت ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان اسلام کی نعمت سے سرفراز ہونے سے پہلے اس نے چاہے جتنے گناہ کیے ہوں، اس کی اپنی پوری زندگی گناہوں میں، اللہ کی نافرمانی میں، معصیت میں گزر جائے، لیکن جب وہ بندہ ایمان کی دولت سے
اور اسلام کی دولت سے بہراور ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت سے متعلق فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام ایسی نعمت ہے کہ اسلام کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے اس بندے نے اب تک جتنے گناہ کیے تھے، اس سے جتنی نافرمانیاں یا جو بھی معصیتیں اس سے سرزد ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالی اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے اس کی سارے گناہوں کو، اس کی تمام معصیتوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام ما قبل کے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے، اسلام ما قبل کے تمام گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے۔ یعنی ایک بندہ اسلام لانے سے پہلے اس نے جو بھی گناہ کیے ہوں، جب وہ اسلام لے آتا ہے تو اسلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا، اور وہ دوسری نعمت کیا ہے؟ وہ دوسری نعمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، کہ جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالی نے ایک انسان کو مختلف نعمتوں سے نوازا، لیکن ان نعمتوں سے متعلق کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کا معاملہ یا احسان جتلانے کا معاملہ نہیں فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ انسان اپنی ذات پر غور کرے، اپنے جسم پر غور کرے کہ اللہ نے ہمیں کتنی قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے متعلق احسان جتلانے کا نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرما کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیج کر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر احسان جتلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنا احسان یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کا کوئی نعمت بدل نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہمارے لیے عظیم نعمت ہے۔ آپ کا ہر عمل اور آپ کا ہر عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جس کی میں آپ کے سامنے چھوٹی سی دو مثالیں سیرت کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی امامت کی، اور بجائے 4 رکعت پڑھانے کی آپ نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چونکہ آپ پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ باادب اور احترام کرنے والی شخصیت نہیں، کوئی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یوں نہیں کہا سلام پھیرنے کے بعد کہ یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعت پڑھا دی، 4 رکعت کے بجائے آپ نے 2 رکعت پڑھا دی،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سے فرمایا یا رسول اللہ کیا آج سے یہ نماز 2 رکعت ہو گئی ہے؟ یعنی ادب کا تقاضا دیکھیے، جواب دیکھیے، سوال کرنے کا انداز دیکھیے۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے 4 کے بجائے 2 پڑھا دی، بلکہ آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آج سے یہ 4 کے بجائے 2 رکعت ہو گئی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ 4 ہی رکعت ہیں، مجھے بھلا دیا گیا، لا نسیتو بل نسیتو، میں بھولا نہیں بلکہ مجھے بھلا دیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے امت کو سجدے سہو کے مسائل معلوم ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی اس امت کے لیے عظیم نعمت ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری مثال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک معرکہ سے تشریف لا رہے تھے، دیر رات ہونے کی وجہ سے راستے میں پڑاؤ ڈال دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرہ دار مقرر کیا اور کہا کہ اے بلال تم جاگتے رہو اور صبح میں نماز کے لیے ہم سب کو جگا دینا۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور صبح کو سورج کی شعاعیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے بوسے لینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو حضرت بلال سے فرمایا کہ ہم نے تو تم کو پہرے دار متعین کیا تھا تاکہ تم نماز کے لیے ہمیں جگا سکو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کو سلا دیا اس ذات نے مجھ پر بھی نیند کو طاری کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا اس لیے ہوا تاکہ ہماری امت کو قضا نماز کے مسائل معلوم ہو سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سو جانا بھی اس امت کے لیے عظیم نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالی احسان جتلاتا ہے کہ تمہارے درمیان اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جیسا کہ میں نے خطبے کے اندر آیت کریمہ پڑھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان والوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو رحمت بنا کر بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری تمام جہان والوں کے لیے عمومی رحمت ہے لیکن اس امت کے لیے خصوصی رحمت ہے۔ ذرا آئے اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جائزہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہمارے ساتھ کس قدر ہے۔ ذرا ہم زمانی جاہلیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو زمانے جاہلیت تھا اس زمانے کا جائزہ لیں کہ کس طریقے سے ظلم و ستم اور آپس میں لڑائی جھگڑا اور کس طریقے سے ایک دوسرے کے آدمی کیا ہے دشمن بنے ہوئے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی رحمت سے ہر ایک نے فائدہ اٹھایا، آپ کی رحمت سے ہر ایک نے حصہ پایا۔ ہاں، آپ کی رحمت سے ایک ماں نے بھی حصہ پایا کہ جس ماں کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جس ماں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماں کو وہ مقام و مرتبہ دیا اور فرمایا
الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، کہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے ایک ماں نے بھی حصہ پایا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے ایک بیٹی نے بھی حصہ پایا، کہ وہ زمانے میں اگر کسی کے گھر میں بیٹی کی پیدائش کو سن لیا جاتا تھا تو پورے گھر والوں پر سیاہی چھا جاتی تھی، ایک ماتم کا سما ہوتا تھا، بیٹی کی پیدائش کو ملحوظ تصور کیا جاتا تھا، اور بیٹی پیدا ہوتی ہی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو دو بیٹیاں ہوں اور وہ دونوں بیٹیوں کی تربیت کرے، صحیح تعلیم و تربیت کرے اور ان دونوں بیٹیوں کی شادیاں کر دے تو کل جنت میں ہمارا اور اس کا ساتھ اس طریقے سے ہوگا جیسے کہ دو انگلیاں ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے ایک بیٹی نے بھی حصہ پایا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے ایک بیوی نے بھی حصہ پایا، کہ اس زمانے میں بیوی کا تصور ایسا تھا کہ اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا، نہ اس کے حقوق کو ادا کیے جاتے تھے اور نہ ہی اس کو طلاق دیا جاتا تھا، بلکہ اس کو ایک معلق چھوڑ دیا جاتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے ایک بیوی نے بھی حصہ پایا، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے ایک شوہر نے، ایک خاوند نے بھی حصہ پایا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ کرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے بجا ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے ایک شوہر نے بھی، ایک خاوند نے بھی حصہ پایا، اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوا۔ اسی طریقے سے آگے چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں سے متعلق فرمایا کہ جو تاجر تجارت کرتے ہیں اور اپنی تجارت میں ایمانداری کا ثبوت دیتے ہیں، اپنی تجارت کو دھوکہ دھڑی سے، جھوٹ سے، دجل سے پاک رکھتے ہیں، تو ایسے تاجروں سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الامین مع النبیین والصدیقین، کہ جو امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہو، اپنی تجارت کے اندر دھوکہ دھڑی سے کام نہ لیتا ہو، تو ایسے تاجروں کا حشر اور ایسے تاجروں کا حساب و کتاب نبیوں کے ساتھ ہوگا، ایسے تاجروں کا حشر صدیقین کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے ایک تاجر نے بھی حصہ پایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ مصافحہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں گٹھے پڑ گئے ہیں، آخر تم کیا کرتے ہو؟
تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مزدور ہوں، لکڑیاں پھاڑتا ہوں، پتھر توڑتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسد حبیب اللہ، کہ محنت سے کمانے والا، مزدوری کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ تو گویا کہ ایک مزدوری کرنے والا اور ایک مزدوری پیشہ زندگی گزارنے والے نے بھی رحمت للعالمین کی رحمت سے حصہ پایا۔ تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے بھی رحمت للعالمین سے حصہ پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علم دین حاصل کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ تو گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے علماء نے بھی حصہ پایا۔ اور اسی طریقے سے یہ مکتب میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ معصوم بچے، قرآن پاک پڑھنے والے، قرآن پاک کو سیکھنے والے، قرآن پاک کو پڑھانے والے، انہوں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے یہ جو طلبہ کی جماعت ہے، تو گویا کہ انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے انہوں نے حصہ پایا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ تو گویا کہ قرآن پاک کے سیکھنے والے اور قرآن پاک کو سکھانے والے دنیا کے تمام لوگوں سے بہتر ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ والدین جن کے بچے قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، وہ والدین بھی دنیا کے تمام والدین سے بہتر ہیں۔ اس لیے آج کے اس دور فتن میں، اس گئے گزرے دور میں، کہ جس دور میں سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہو، جس دور میں سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جس دور میں سنتوں کا استہزاء کیا جاتا ہو، جس دور میں سنت پر عمل کرنے والے کو ہلکا سمجھا جاتا ہو، جس دور میں سنت پر چلنے والے کو یا سنت کی زندگی اختیار کرنے والے کو طرح طرح کی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہو، اگر ایسے دور میں ہمارے بچے علم دین حاصل کر رہے ہیں، ایسے دور میں ہمارے بچے دینی تعلیم و تربیت میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم میں سے ہر ایک واقف ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان ارتداد پروان چڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے ہی اس کی پیشین گوئی فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ اعمال خیر میں جلدی کرو، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو،
نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، نیکی کے کاموں کی طرف دوڑ جاؤ۔ قطع اللیل المظلم، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح فطروں کا نزول ہوگا، بارش کے قطروں کی طرح سے فتنے آسمان سے اتریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو فرماتے ہیں روح کانپ جاتی ہے، فرمایا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، کہ صبح کو تو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، ویمسی مومنا یصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ آج دیکھ لیجیے اس حدیث کی تشریح اور اس حدیث کے الفاظ حرف حرف ہم ساری کرتے ہیں۔ آج ہماری نسلوں کے سامنے ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر ارتداد پروان چڑھ رہا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں کتنی تیزی کے ساتھ اسلام، چونکہ دینی تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے اندر عقائد مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے کتنی تیزی کے ساتھ وہ اسلام کے دائرے سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اس لیے آج کے اس دور میں اگر ہمارے بچے ایسے دینی ماحول میں پڑھ رہے ہیں اور ایسے دینی ماحول سے وابستہ ہے جہاں پر صبح سے لے کر شام تک قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کی جاتی ہو، جہاں پر ان کو بتلایا جاتا ہو کہ کھانے کا طریقہ کیا ہے، سونے کا طریقہ کیا ہے، سنت کے مطابق ان کو زندگی گزارنے کے طرح بتلایا جاتا ہو، اگر ایسے ماحول میں ہمارے طلبہ ہیں، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی ہی سعادت مندی کی بات ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس گئے گزرے دور میں ہمارے بچے جیسے بھی ہیں دینی تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ اساتذہ کرام جو ان طلبہ پر محنت کرتے ہیں، ان کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کو بتلاتے ہیں، سنت کے مطابق زندگی کیسے گزاری جائے یہ بتلاتے ہیں، وہ اساتذہ کرام بھی بڑے مبارکبادی کے لائق ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے، ذرا اس ماحول سے نکل کر باہر کا ماحول دیکھیے۔ میں تو اپنے مدرسے میں اپنے طلبہ کے سامنے کہا کرتا ہوں کہ آج سے 15 سال پہلے چلے جائیں کہ بچے تو بہت دور کی بات ہے، بڑے بھی اپنے بڑوں سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کرتے تھے، سر جھکا کر باتیں کرتے تھے، لیکن آج کا ماحول ایسا ماحول بنا دیا گیا، یہ باطل اور یہ مستشرقین نے ہمارے ماحول کو ایسا بنا دیا ہے کہ آج بڑے تو بہت دور کی بات ہے، آج ہمارے بچے بھی بغیر گالی گلوچ کے بات نہیں کرتے۔ اگر اس دور میں سنت کے مطابق ان کو زندگی گزارنے کو بتلایا جاتا ہو، سنت کے مطابق انہیں چلنا سکھایا جاتا ہو، سنت کے مطابق انہیں کھانے پینے کا طریقہ بتایا جاتا ہو تو یقیناً سکھانے والے بھی مبارکبادی کے لائق ہیں، سیکھنے والے بھی مبارکبادی کے لائق ہیں، اور جن کے یہ بچے ہیں ان کے والدین بھی مبارکبادی کے لائق ہیں۔ اس لیے بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی اہتمام کے ساتھ یہاں پر جو طلباء کے جو گارجن اور اسی طریقے سے جو سرپرست حضرات موجود ہیں، میں ان سے بڑے ہی احترام کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے جو بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں آپ اس کو اپنے لیے سعادت مندی کا ذریعہ بنائیں، آپ اس کو اپنے لیے نجات، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں۔ آپ نے اپنے بچوں کے حق میں غلط فیصلہ نہیں لیا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈال کر ان کے حق میں غلط فیصلہ نہیں لیا ہے، ان کے حق میں آپ نے بہتر فیصلہ لیا ہے۔ دنیا کی تعلیم تو یہی رہ جائے گی، لیکن جو یہ دین کی تعلیم ہے یہ ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب بنائے گی اور آخرت میں بھی ہمیں نجات دلائے گی۔ ذرا تصور کریں کہ اگر ہمارے اندر ایمان نہ ہو تو دنیا کی لاکھ نعمتیں ہمیں مل جائیں، آخرت میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آج اگر اللہ پہ انکار کرنے والوں کو اور اسی طریقے سے باطل تنظیموں کے ساتھ اگر دنیا کی نعمتیں لگی ہوئی ہیں تو ہم اس سے دل برداشتہ نہ ہو۔ ہمارے پاس ایسی دولت ہے جس دولت کا کوئی بدل نہیں ہے، اور وہ دولت سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ اس لیے اس گئے گزرے دور میں آج ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے نسلوں کی ایمان کی فکر کریں۔ حضرت انبیاء علیہ السلام جب جانے لگتے تھے تو اپنے بچوں سے ایمان کی اور ایمان پر استقامت کی تلقین کرتے تھے، اور ان کو ایمان پر جمنے کی تلقین کرتے تھے کہ تم میرے بعد ایمان پر، اسلام پر جمے رہنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اسی طریقے سے آج کی اس فتنوں کے دور میں، اس گئے گزرے دور میں ہم ہر وقت اپنے ایمان کے لیول کو چیک کریں، اپنی آنے والی نئی نسل کی ایمان کی فکر کریں۔ نہیں تو یاد رکھیں، اگر آج ہم نے ان کی ایمان کی فکر نہ کی، ان کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر نہ کی، تو ہم بھول جائیں کہ ہمارے بچپن میں ہمارے ساتھ احسان کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہاں بتایا جا رہا، ابھی میں نے بتایا کہ ان کو یہاں بتایا جا رہا ہے، ہر ایک کے حقوق سمجھائے جاتے ہیں۔ آج سب سے بڑا رونا اور سب سے بڑا شکوہ کیا ہے؟ ہر ایک کو ایک دوسرے سے شکوے ہیں، ہر ایک کو ایک دوسرے سے شکایت ہے، اور شکایت کس لیے ہے؟ اگر صحیح معنوں میں ہم جائزہ لیں تو شکایت کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے۔ اولاد کو اپنے والدین سے شکایت ہے، والدین کو اپنی اولادوں سے شکایت ہے، بیوی کو اپنے شوہر سے شکایت ہے، شوہر کو بیوی سے شکایت ہے، پڑوسی کو پڑوسی سے شکایت ہے۔ اور ان ساری شکایتوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر دین نہیں ہے، ہمارے اندر دینی تعلیم و تربیت نہیں ہے۔ نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو زندگی کے کسی موڑ پر اس کو تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ شریعت ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ دیکھ لیجیے، ہر ایک کو ایک دوسرے سے شکایت ہے، اور شکایت صرف اس وجہ سے ہے کہ اولاد والدین کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، والدین اولاد کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، بیوی شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کر رہی، اور شوہر بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کر رہی، اور اسی طریقے سے پڑوسی کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے۔ اس طریقے سے ہمارا پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ تو آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا عزم کریں، اور اپنے اندر یہ عزم کریں، اپنا احتساب کریں، اپنے اعمال کو چیک کریں کہ جس طریقے سے ہمارے گھروں میں اگر ٹنکی رکھی ہو پانی کی، اور جب ہمارے گھر کا کوئی فرد موٹر چالو کر کے ٹنکی بھرتا ہے تو ہر 5 منٹ کے بعد وہ چیک کرتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے ٹنکی بھر گئی ہے اور پانی باہر بہ رہا ہو۔ تو جب ایک ٹنکی بھرنے والا ہر 5 منٹ کے بعد چیک کر رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے ٹنکی بھر گئی اور پانی بہ رہا ہے، تو ایک ایمان والا ایمان کی اتنی بڑی دولت لے کر کیا وہ اپنے اعمال کا اور اپنے ایمان کو نہیں چیک کرے، جبکہ ایمان پر ہی نجات موقوف ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کے لیول کو چیک کریں کہ ہمارا ایمان کس درجے میں ہے، ہمارا اعمال کس درجے میں ہے۔ آیا ہمارے بچوں کے اندر دینی تعلیم و تربیت کا رجحان بڑھ رہا ہے؟ آیا ہمارے بچے دینی تعلیم و تربیت کے ذریعے ترقی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ہم اس میں کوتاہ ہیں اور ہم اس میں کوتاہی کر رہے ہیں تو اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور آج ہی سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ ہم میں سے بڑی عمر کے بھی ہیں، آپ نے تو
जिंदगी की कितनी बहारें देखी। अभी मेरी छोटी सी उम्र है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में ऐसे तजर्बे हुए जो बताना मुश्किल है। इसलिए माहौल बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, मुल्क के हालात भी बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं। आज इसी एक ही सदा लगाई जा रही है कि हम अल्लाह को राजी कर लें, हुजूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर लें। और अल्लाह राजी होगा जब हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारें। इसलिए आज का हमारा यहाँ पर जुड़ना, सर जोड़कर बैठना, हमारा यहाँ पर जमा होना, ये यूं ही ना हो जावे कि जिस तरीके से आज ये भी एक फैशन बन गया है, ये भी एक फैशन बन गया है कि बस बात हुई, गए और सब जोड़कर बैठे और सुनकर चले आए। हम सुने और अमल के जज्बे से सुने, नहीं तो हमारा यहाँ पर बैठना और वक्त देना यूं ही जाया हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करके मैं सिर्फ आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि हम अपने बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत की फिक्र करें। अगर हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, उनकी तालीम का जायज़ा लें। अभी कल सुबह में हम आए, हमने तालीम का जायज़ा लिया। वक्तन फ़ौक्तन हम आते रहते हैं, आप भी हमसे मुतारफ़ हैं, हम आपसे मुतारफ़ हैं। हम कोई नए हैं, नया चेहरा नहीं है आपके सामने। इससे पहले भी बारहा हम आए, हमने पूरे मदरसे का जायज़ा लिया, खुसूसन 2-3 जमातें हमने उनका जायज़ा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह तालीम इत्मीनान बख्श है, इत्मीनान बख्श है। जब हमें हमारे गांव में, हमारे घर में इत्मीनान बख्श तालीम मिल रही है तो अब हम अपने बच्चों को तालीम दिलाने में कोताही न करें। हाँ, नहीं तो देखते देखते बच्चे बड़े हो जा रहे हैं, और जहाँ बच्चे बड़े हो रहे हैं तो आज ऐसे दोस्ती और ऐसी सोहबत मिल रही है कि वो सोहबत उनको दीन से और तालीम से दूर कर रही है। इसलिए हम वक्त से पहले बेदार हों और अपने बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत की सही फिक्र करें। अगर हमने अपने बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत की फिक्र नहीं की तो इसका क्या नतीजा होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमारे इस मदरसे के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके जो सरपरस्त हजरात और इसी तरीके से माएँ जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने बहुत ही उम्दा इंतखाब करके अपने बच्चों को इस मदरसे में भेजा है। हम वक्तन फ़ौक्तन आते रहते हैं, हाफिज़ सुफियान साहब से भी हमारा राब्ता रहता है। ये वक्तन फ़ौक्तन हमसे मशवरा भी करते रहते हैं कि मुफ्ती साहब किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना, अब किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाना, अब क्या चीज़ इनको याद कराना है, कौन सी किताब पढ़ाना है, ये मशवरा देते रहते हैं। जो हकीकत है हम उसको आपके सामने बयान कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी देख रहे हैं कि वो भी मेहनत कर रहे हैं, असातिज़ा भी मेहनत कर रहे हैं। जब दोनों तरफ से मेहनत है तो अब हम बच्चों की तय कोताही न करें, बच्चों की तय गफलत न करें, नहीं तो ये हमारी गफलत हमें क्या कर देगी, नुकसान और हमें खसारे में डाल देगी। इसलिए हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हम पाबंदी के साथ उनको यहाँ पर भेजें और किसी तरह की उनकी तालीम में कोताही न करें और हल्के फुल्के बहाने में उनको घर न रोकें, बल्कि हम उनको मदरसा भेजने की कोशिश करें। हाँ, इसी के साथ साथ हम मदरसा भेजें, इनको दीनी तालीम और तरबियत के साथ भेजें तो हमारे अंदर एक जज्बा हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा वो तालीम हासिल कर रहा है जो उसको दुनिया के अंदर भी कामयाब बनाएगी और आखिरत में भी कामयाब बनाएगी। हम एहसास कमतरी का शिकार ना हो। हमारे मुसलमान एहसास कमतरी का शिकार होते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो सिर्फ हाफिज़ कुरान है, हाफिज़ कुरान है, एहसास कमतरी का शिकार है। जबकि हम ये नहीं जानते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाफिज़ कुरान से मुताल्लिक़ क्या क्या बशारतें दी हैं। एक हाफिज़ कुरान 10 ऐसे लोगों को जहन्नम
जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लेकर जाएगा, जिनके जहन्नम में जाने का हुक्म दे दिया गया होगा, जिनके जहन्नम में जाने का फैसला कर दिया गया होगा, सील लगा दी गई होगी, वो हाफिज़ कुरान और ऐसे 10 लोगों के हक में शफाअत करेगा। अल्लाह ताला उसकी शफाअत को कबूल करेंगे और जहन्नम से निकाल कर अल्लाह जन्नत में दाखिल करेंगे। इसलिए हम एहसास कमतरी का भी शिकार ना हो कि भाई हमारा बच्चा मदरसा पढ़ रहा है। नहीं, हमारा बच्चा मदरसे में सब कुछ पढ़ रहा है। आपसे नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने बच्चों को सिर्फ क्या है हाफिज बना लें। नहीं, आप अपने बच्चों को अव्वलन तो क्या है दीनी तालीम और तरबियत के साथ उनको क्या है दुनियावी तालीम दें। नहीं तो इसके भी बहुत सारे तजर्बात हैं और बहुत सारे वाक़यात हैं कि वालिदैन के अगर 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और उन 2 बेटों में से एक को हाफिज़ कुरान बनाया और एक को डॉक्टर इंजीनियर बनाया, तो उन दोनों की तरबियत में और उन दोनों के अंदाज में और उन दोनों के सुलूक में ज़मीन व आसमान का फर्क है। जो बच्चा हाफिज़ कुरान है वो अपने वालिदैन की खिदमत कर रहा है। जो बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है वो अपने वालिदैन की खिदमत को अपने लिए सआदत समझ रहा है। और जो बच्चा उसके मुकाबिल में दुनियावी तालीम में मशगूल है तो वो बाप से खिदमत ले रहा है, वालिदैन से खिदमत ले रहा है। और बाप भी ऐसे बच्चों के सामने डरते डरते जुबान खोलते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे बेटे का मूड खराब हो जाए, जबकि वो मदरसे में पढ़ने, ये हकीकत है, हमारे सामने हकीकतें, हम मदरसे में पढ़ाते हैं, बड़े मदरसे में पढ़ाते हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात आते रहते हैं कि मुफ्ती साहब क्या करना, हाफिज साहब क्या करना, बड़े बड़े बच्चे, अब उनको कहा जाता है कि ठीक है आप अपने बच्चे को मदरसे में भेजें, 4 दिन के लिए 5 दिन के आप मदरसे में भेजें, माहौल में भेजें, माहौल में उसको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, मुमकिन है कि वो राह पर आ जाए। आज मदरसे के पढ़ने वाले के बच्चे का सलूक क्या है और उसके मुकाबले में दुनियावी तालीम हासिल करने वाले का सलूक क्या है। इसलिए हम अपने बच्चों को सबसे पहले दीनी तालीम और तरबियत दें, दीनी तालीम दें। उसके बाद हम अपने बच्चों को कुछ भी बनाएं, सबसे पहले हम उनको मुसलमान पक्का मुवाहिद बनाएं, उनके अकायद को मजबूत करें, उनके अकायद को मजबूत करें। आज आप चूँकि हम बता नहीं सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमारे बच्चों के और बल्कि कह लीजिए हम सब के अकायद पर हमला किया जा रहा है, अकायद पर हमला किया जा रहा है। और अकायद सबसे पहली बुनियाद है। अगर हमारे अकायद दुरुस्त नहीं तो हमारी नमाज़ें कबूल नहीं, हमारे रोज़े कबूल नहीं, हमारा हज कबूल नहीं। इसलिए हम अपने बच्चों के सबसे पहले अकायद को मजबूत करें। अगर हमारे बच्चे का अकायद मजबूत है, हमारे बच्चे का अकीदा मजबूत है, तो इर्तिदाद की हवाएं उसके ईमान को तज़ल्ज़ुल नहीं कर सकती, इर्तिदाद की हवाएं उसको उसके ईमान को डगमगा नहीं सकती। आप देख लीजिए कितनी तेज़ी के साथ हमारी बहन बेटियां हिंदू के साथ जा रही हैं, बताने में भी शर्म महसूस होती है। और ये सिर्फ इस वजह से है, उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि हमने अपने बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत की फिक्र नहीं की, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं सिखाया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नहीं बताई, अम्मा आयशा की जिंदगी नहीं बताई, बीवी फातिमा की जिंदगी हमने नहीं बताई, हमने उनके अकायद को मजबूत नहीं किया। तो आज कितनी तेजी के साथ हर जगह हर इलाके का यही रोना है, हर जगह का यही रोना है। इस रोने का हल सिर्फ यही है कि हम आज बेदार हो जाएं और अपने बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत की फिक्र कर लें और ऐसी जगहों की कदर करें जहां पर हमारे बच्चे दीनी तालीम और तरबियत हासिल करते हैं, उनको कद्र की निगाह से देखें। हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले जो असातिज़ा हैं उनको हम कद्र की निगाह से देखें कि ये वो लोग हैं जो हमारे बच्चों के ईमान को मजबूत किए हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनके जरिए से हमारी नस्लों में ईमान जिंदा है, ये वो हैं जिनके जरिए से हमारी नस्लों में ईमान परवान चढ़ रहा है। तो ऐसे लोगों को भी हम कद्र की निगाह से देखें, इज्जत की निगाह से देखें।
ان کو ہم مقام و مرتبہ دیں. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہمیں کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی دے گا. تو آج ہمارا یہاں پر بیٹھنا، سر جوڑ کر بیٹھنا، جمع ہونا، اس کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لانے کی کوشش کریں. ہم جس شعبے سے متعلق ہیں ہم اس شعبے سے متعلق حضور کی زندگی کو دیکھیں. آج سے 15 سال پہلے موبائل کا زمانہ نہیں تھا، ہمیں موبائل چلانا نہیں آتا تھا. آج موبائل کا زمانہ ہے تو ہر ایک کو موبائل چلانا آ گیا. تو کیا ہم حضور کی زندگی کو سیکھ کر گزار نہیں سکتے؟ حضور کی زندگی کو معلوم کر کے اپنے اندر اس کو لاگو نہیں کر سکتے؟ وہ 75 سال کے بڑے میاں جن کو اگر ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا جائے تو ان کا ہاتھ کانپ رہا ہے، لیکن موبائل چلا لیتے ہیں، موبائل چلانا جانتے ہیں. تو کیا جب وہ موبائل چلانا سیکھ سکتے ہیں تو کیا حضور کی زندگی کے مطابق وہ زندگی گزارنا نہیں سیکھ سکتے؟ اس لیے ہمارے یہاں پر جمع ہونے کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. ہر عمل سے متعلق ہم زندگی کو دیکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور یہ جذبہ پیدا کریں. نہیں تو میرے محترم دوستو، حضور کے احسانات اس امت پر اتنے ہیں جس کا کوئی شمار ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ تم کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم حضور سے محبت اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے آل اولاد سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ. حضور کی ناموس کے خاطر، حضور کی ناموس کے لیے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے مال و دولت کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے والدین کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان کی علامت ہی یہی بیان فرمائی کہ تمہارا ایمان کامل اسی وقت ہوگا جب تم مجھ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے آل اولاد سے زیادہ اور اپنے مال و دولت سے زیادہ محبت کرنے والے نہ بن جاؤ. اس لیے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو معلوم کریں اور آپ کی زندگی کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا، چونکہ مثالوں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ابھی کورونا کا جو زمانہ گزرا، لاک ڈاؤن 2-3 سال پہلے کا زمانہ، کس طریقے سے ہم روزانہ گورنمنٹ کی اور سرکار کی گائیڈ لائن کو چیک کرتے تھے، اور جیسی گائیڈ لائن ہوتی تھی فوراً اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو کیا کر لیتے تھے، سیٹ کر لیتے تھے. تو اسی طریقے سے ہم حضور کی گائیڈ لائن کو، قرآن کی گائیڈ لائن کو جاننے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن سے متعلق اپنی زندگی کو سیٹ کریں. اگر ہم نے سیٹ نہ کیا تو ایک جملہ میں کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر اعمال نہیں ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. دنیا میں بھی کامیابی کے لیے اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. ہر موڑ پر ضرورت ہے. اس لیے ہم اس ضرورت کو پیش نظر رکھیں، اس ضرورت کو ہر ضرورت سے آگے رکھیں. اگر ہم اس ضرورت کو تمام ضرورتوں سے آگے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کر دے گا. اور اگر ہم نے اس ضرورت کو پیچھے چھوڑ دیا تو آپ دیکھ لیجئے لاکھوں کمانے والے، کروڑوں کمانے والے کس طریقے سے پریشان گھوم رہے ہیں، کس طریقے سے حیران گھوم رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس ضرورت کو پیچھے چھوڑ دیا اور دنیا کی ضرورت کو آگے کر دیا تو اللہ نے ان کی ضرورت سے ہاتھ اٹھا لیا.
اس لیے ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے سیدھان میں، بیت اللہ کے سید میں بیت المعمور، ساتویں آسمان پر بیت المعمور بنا ہوا ہے۔ 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، اور ایک بار جو طواف کر لیتا ہے قیامت کی صبح تک اس کا نمبر نہیں آنا۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے فرشتے بہت ہیں۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ بشری ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، اور ہم ان بشری ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزار کر جائیں تو فرشتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ رشک کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بنانے کی جب ہم نے، جن کے بنانے کے تعلق سے ہم نے جب کہا تھا تو تم نے انکار کیا تھا، تم نے کہا تھا کہ ایسے لوگوں کو، ایسے انسانوں کو، ایسی مخلوق کو تم پیدا کر رہے ہو جو زمین پر جا کر فساد مچائیں گے۔ آج اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو یہ بشری ضرورتوں کے ساتھ انہوں نے میرے حکموں کو مانا، حضور کی زندگی کے مطابق زندگی گزاری، تو اللہ ان پر رشک کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے کہ اللہ فرشتوں پر رشک کرے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب لوگ اپنے اندر یہ عزم کریں کہ آج سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق، آپ کے فرامین کے متعلق ہم مطابق زندگی گزاریں گے، اور ہر عمل میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس عمل سے متعلق، اس کام سے متعلق حضور کی سنتیں کیا ہیں۔ اگر ہم کسان ہیں تو کسانی سے متعلق، اگر ہم تاجر ہیں تو تجارت سے متعلق، اگر ہم ٹیچر ہیں تو ٹیچرنگ سے متعلق، اور اسی طریقے سے اگر ہم طالب علم ہیں، اگر ہم شوہر ہیں، بیوی ہیں، کچھ بھی ہے، ہم ہر لائن میں حضور کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہماری یہ کوشش دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گی اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا یہاں پر سر جوڑ کر بیٹھنا، ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا، اللہ اس کو بہت قبول فرمائے۔